وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف برۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 22، درس کا نمبر 2002. آج کا موضوع کیا ہمارا رویہ مشرکانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 22. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم من ظہیر. اے داعی، تم ان لوگوں سے کہو کہ تم بلاؤ، پکار کر دیکھو ان ہستیوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو. زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وما لهم فیہما من شرک، اور نہ اس آسمان اور زمین کی ملکیت میں کوئی ان کی ملکیت یعنی ملکیت میں بھی شریک نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی. قالو، تو وہ پوچھیں گے ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا کہا.
سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے۔ قال الحق، وہ کہیں گے کہ رب نے تو ٹھیک جواب دیا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے اور دوسرا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ ان سے کہیے کہ جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی، یعنی ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، ان سے کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی ہے جو کہ زبردست ہے اور دانا ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ سامعین اکرام، 22 نمبر آیت سے لے کر 27 نمبر تک کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ مضمون اس کا ایک ہی ہے۔ دیکھیں، جو پہلی آیت ہے نا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تم آپ ان سے کہیے کہ پکارو ان ہستیوں کو جو تمہارے خیال میں اللہ کے سوا ہیں، یعنی تم ان میں کوئی طاقت، فائدہ یا نقصان پہنچانے کی، تو ان کو ذرا پکارو، لیکن ایسی تو کوئی نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم من شرک، ان میں تو کوئی بھی ہستی زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر ملکیت کی نہیں ہے۔ لا یملکون یعنی ذرہ برابر کسی چیز پہ بھی وہ مالک نہیں ہے، آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی، اور نہ وہ زمین اور آسمان کی ملکیت میں شریک ہیں، اور وما لہ منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، یہ مضمون ہمارے لیے ہے۔ وہ ایک شعر اکثر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے، اس بات پر ہے کہ یہ صرف اللہ کو پکارے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، زمین اور آسمان اسی کے ہیں، اقتدار بھی اس کے پاس ہے۔ لہ الملک، لہ الملک و لہ الامر، یا لہ الامر، ایسے کوئی آیت ہے، لہ الملک و لہ الحکم و لہ الملک ہے، ابھی مجھے صحیح تناسب سے آیت، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ بادشاہی اس کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اصل میں ایک بات نوٹ کر لیں، میں کہنا چاہتا ہوں
کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کو اپنے لیے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اب یہ جو آیت ہیں یہ کھلی کھلی ہمارے لیے ہیں، آج کے معاشرے کے لیے۔ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے اس وقت، عملی طور پہ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یعنی یہاں اس میں ہے نا کہ تم پکارو ان کو، زعم خیال باطل کو کہتے ہیں عربی میں، خیال باطل، یعنی تمہارا خیال باطل ہے لیکن تم پکار کے تو دیکھو، تمہیں کوئی بھی جواب نہیں ملے گا، اور یہ ہستیاں تو ایک ذرے کی بھی مالک نہیں ہے۔ اب چلیں سونا چاندی ہے، ہمارا بڑا خدا تو دنیا ہے، اور دنیا میں سونا چاندی مطلب مال دولت وغیرہ، یہ بڑا خدا ہے ہمارا، اس کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا کے مفاد کے لیے آخرت کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ایک جملہ تو میرا یہ آپ نوٹ کر لیں، ہم نے دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دی ہے، آخرت کے مفاد کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اور جب آپ کا آخرت پر یقین نہیں رہتا تو پھر آپ کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھ لینا قرآن کی جو بیانات ہو رہے ہیں وہ ہمارے عملی طور پہ ہمارے لیے نہیں ہے، ادھر ادھر کا مطلب وہ بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ کون مخاطب کون ہے؟ جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہے اے نبی ان مشرکین سے کہو، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے مفسر ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑا مفسر ہے، عالمی شہرت یافتہ۔ یعنی آپ نے یہ مضمون مشرکوں تک محدود کر دیا ہے، کیا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ سوال یہ بھی ہے نا کہ اس وقت کیا آج مسلمان اللہ کو پکار رہا ہے، یعنی اللہ ہی اس کی زندگی گزارنے کا مدعا ہے، یا غیر اللہ ہے؟ یہ تو آسان سا سوال ہے، اس سوال کا جواب تو آپ کے پاس بھی ہوگا۔ ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ اللہ پر ہمیں کوئی بھروسہ ہے، اور مومن کا بھروسہ تو اللہ پہ ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ۔ لیکن ہمارا تو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، غیر اللہ پہ ہے۔ آپ کی جیب بھری ہو نوٹوں سے تو بس آپ میں ایک اترانا بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، چال گفتگو کا انداز بھی بدل جاتا ہے عام طور پہ، اور پھر آپ کچھ یعنی آپ کی بات میں زور بھی آ جاتا ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے، دوسروں کو نیچ سمجھنا، ذلیل کرنا، یا عام طور پہ ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب پیسے والے ایسے ہوں، لیکن عام طور پہ جب آپ کی جیب بھری ہوتی ہے پیسوں کی، آپ دوسروں کو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو کمتر سمجھتے ہیں، پھر اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اچھا یہ حکم چلانا جو ہے یہ تھوڑی سی یعنی اس میں آپ غور کریں، حکم اپنی مرضی، اپنا حکم اپنے لیے بھی اور غیر کے لیے بھی، جتنے ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، ماتحت ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، مثال کے طور پہ بعض شوہر ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں، میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں تمہیں، بیوی کو کہتے ہیں، اگر کہیں بھی نہیں تو اپنا احسان تو جتاتے ہیں، اپنے دل میں تو خیال ہوتا ہے کہ بیوی میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، بھئی وہ تو اللہ کی بندی ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہی ہے، اس کا نصیب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ تو لیکن ہمارا خیال دیکھیں، میں حکم کی بات کر رہا ہوں، حکم چلانا ہر مرحلے میں یہ اللہ کا حق ہے۔ وَلَهُ الْحَقُّ حُكْمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسی کا حکم ہے آسمان اور دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بڑے پتے کی بات ہے، اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ بھئی حکم تو اللہ کا ہے اور حکم
اب حکم الہی جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور رسول کا حکم وہ بھی حکم الہی ہے۔ اگر ہم آج ہم مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو ہمارا تو بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے گا۔ ہماری جو ڈوبی ہوئی کشتی ہے وہ ابھر آئے گی۔ میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یعنی یہ جو زوال پذیر قوم ہے یہ ایک قوم بن کے ابھرے گی۔ میں آپ کو لارے لپے نہیں دے رہا، حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ اور ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک ہم خود اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہوں، کیونکہ یہ قانون الہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لیکن یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہم تو بس پتہ نہیں کن خیالات میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو بھی خیال ہے وہ غلط ہے ہمارا۔ اور ایک بات اپنے لیے آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، کسی قوم کی اور اس کسی فرد کی، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے پر تیار نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک قوم اگر اب جاگ جائے، آج تو ہماری قوم جو ہے وہ سوئی بھی ہے، جاگی بھی نہیں ہے، ہم سو رہے، گہری نیند سو رہے، اللہ سے غافل ہیں، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، آخرت کے حساب سے ہم سو رہے ہیں، دنیا کے حساب سے ہم جاگ رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو ہماری علامت ہے وہ یہ ہے، یعنی ہم سوئی ہوئی قوم ہیں، غافل ہیں، کہ ہم قرآن سے بے خبر ہیں، اور قرآن کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ اگر اسلامی مدرسوں میں اپنے لڑکوں کو بھجواتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں کے نہیں ہیں، عام طور پہ 4 بیٹے ہیں کسی آدمی کے، مثال کے طور پہ 4 بیٹے ہیں، دنیا کے لیے جو ہوشیار ہے ان کو آپ دنیا میں لگا دیتے ہیں، تیسرا بیٹا مثال کے طور پہ کچھ کن ذہن ہے یا کچھ کام نہیں کر سکتا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کر لو۔ اور عام طور پہ دیکھیں، آج میں تو آپ کے درمیان یعنی آپ میں سے ہی ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کوئی بھی دین کی طرف کسی کا رخ ہے نہیں۔ قرآن اس سے ہم بے خبر ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، اور یہ پستی تو دیکھیں ہماری، یعنی ذہنی پستی تو دیکھیں کہ قرآن من حیث القوم ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، بچہ جو ہے 15-16 سال پڑھتا رہتا ہے، اور جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، قرآن سے جاہل ہوتا ہے۔ ابھی یعنی آپ دیکھ لیں، یہ جو اونچے اونچے نام ہیں تو ان کو تو یعنی حکومتی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کو سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی، اور ہیں بڑے اونچے اونچے نام، سورہ اخلاص وہ بھی پڑھنا نہیں آتی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ سارا مضمون جو میں نے اس وقت بیان کیا ہے تو تھوڑا سا 27 نمبر تک، یعنی تقریباً 5 آیات ہیں، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 6 آیات ہیں۔ اس میں سارا مضمون جو ہے یہی ہے کہ تم باطل کو کیوں پکار رہے ہو۔ اب 27 نمبر آیت، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، اگر قرآن آپ کے سامنے ہے تو تھوڑا سا، اگر آپ کسی اور نیک کام میں مصروف نہیں ہیں تو یہ بھی نیک کام ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو دیکھ لیں۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ
عزیز الحکیم. یہ دیکھیں آج ہم مسلمان باطل کے پیروکار ہیں. اللہ، آخرت، قرآن، دین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس میں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری، دوزخ سے بچنے والے اعمال، جنت میں جانے والے اعمال، قبر میں جو فرشتے آئیں گے ان کی کوئی فکر، یا حشر میں جو ہم رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے اور جو ہم سے رب پوچھے گا اس کے بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں ہے. یہ تو عام بات ہے، اس میں تو دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں نہیں. اور قرآن کا تو سارا مضمون تقریباً توحید، رسالت اور آخرت پر مشتمل ہے. قرآن کا 2/3 حصہ تو مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں احکامات نہیں تھے، اس میں بنیادی باتیں تھیں، توحید، رسالت اور آخرت. تو اب دیکھیں مجھے تو بڑی مشکل ہو رہی ہے. یہ 6 آیاتیں جو میں نے پڑھی ہیں، اس نے تو یعنی نامور مفسر نے اس میں تو شروع میں بریکٹ میں لکھ دیا ہے ان مشرکین سے کہو. دیکھیں مشرکانہ روش کیا ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی بجائے غیر کا حکم مانیں یا اپنا حکم بنا لیں، اپنے آپ کو حاکم. آج دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سب اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. نفس ہمارا معبود ہے اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. تو شرک اور کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی بجائے غیر کا حکم مانیں، چاہے وہ آپ کا نفس ہے، معاشرہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، یہ سارے. اور آج کا جو ماحول ہے سامنے کرم، دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس. اور جو جو قرآن کے حکم ہے یا جو شریعت ہے اس کی ہم پاسداری نہیں کر رہے. آج دیکھ لیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سارے بینک جو ہیں حکومت کے سودی لین دین میں مصروف ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے سود کو منافع کا نام دے دیا ہے یا صرف نام بدل دیا آپ نے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے تو سود. آپ دیکھ لیں سیونگ جو اکاؤنٹس ہیں، جو بھی دیکھیں جو بھی آپ نے کی ہے وہ اصل میں تو سود چل رہا ہے، جائز ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں قرآن کی روح سے. تو اب یہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ یہ عام جو بیان ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے قرآن کی، وہ تو مشرکانہ ماحول تک محدود ہے. عام طور پہ یہ مضمون آپ خاص طور پہ دیکھ لیں، اس میں تو یہ مردم شماری والے نام کا تو مسلمان بھی نہیں لیتے لوگ. جو تفسیر، جو درس کرنے والے ہیں، جو تفسیر لکھنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں. میں تو چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو 22 نمبر سے میں نے 29 نمبر تک آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں آیت، 27 نمبر تک، یہ تو کتابوں میں دیکھ لیں سارا. یا تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں مشرکین لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، مشرکین سے کہو کہ پکار کر دیکھو، جبکہ ہم اس جرم میں ملوث ہیں. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ کسی کو اس کا ہم پلہ قرار دینا شرک ہے. یہ تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مجھ پہ تو آپ فتویٰ نہ لگائیں کہ میں کوئی نئی اصطلاح پیش کر رہا ہوں یا کوئی نئی تشریح کر رہا ہوں. یہ تو کتاب میں لکھا ہے، اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ.
اگر آپ کسی کو بھی شریک کریں گے تو آپ مشرک ہیں۔ اللہ کے حکم سے، اب یہ قرآن کی بات ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ واولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون۔ یہ کون ہے؟ کافر، ظالم اور فاسق کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ انفرادی طور پہ میں آپ کو گھر کی بات بتاتا ہوں، بیگم صاحبہ یا اس کا میاں، ان کا موڈ خراب ہو جائے نا، کیا بس تھوڑی سی وجہ ہوگی کوئی آپ کی مرضی کے خلاف، بس یہ کافی ہے بھڑکنے کے لیے آپ کے، آپ اخلاق باختہ ہو جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے، اور پھر رہتی ہے۔ پھر یہ دیکھیں سارے جو خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تو یہی ہے کہ ہم دین اسلام کو نہیں فالو کر رہے۔ طلاق اور اس کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، پھر ہم زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ وہ تو میں آپ کو یہ کہوں اخلاق باختہ زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، نبی نے کیا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے جی، ایک عام رویہ ہے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اس کا اس وقت یعنی کامل طریقے سے، جیسے کہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ تو تم شیطان کے پیروکار ہو۔ قرآن ہے بھیا، قرآن اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں میں، میری خواہش نہیں پیش کر رہا میں اپنی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم دین کو فالو نہیں کر رہے مکمل تو تم تو شیطان کے پیروکار ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنا جو مافی ضمیر ہے یا قرآن کا جو اصل مضمون ہے، اچھا اس میں ایک آیت ہے وہ تو پھر میں ترتیب سے بھی پڑھ دوں گا، لیکن میں آپ کو چیدہ بتا رہا ہوں، لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ یہاں جرم ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا جرم ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ اب اس میں اب یہ ہے کہ نبی کا کام پہنچانا ہے، نبی اور دائی کا کام پہنچانا ہے، جو بھی دائی ہے، جو بھی آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کا کام صرف بلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ آپ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ دائی جو کچھ کر رہا ہے تو یا مجرم جو کر رہا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہوگا، اس آیت میں یہ ہے۔ اب وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔